الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، آج ہم اپنے وطن عزیز کی 75ویں سالگرہ آزادی کی مناسبت سے منا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا مطلب چھٹکارا پانا۔ کس سے چھٹکارا پائیں گے؟ ظلم سے۔ کس سے چھٹکارا پائیں گے؟ جو چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اس سے چھٹکارا پائیں۔ جو چیز عدل و انصاف کے خلاف ہے اس سے چھٹکارا پائیں گے۔ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس سے ہم چھٹکارا پائیں گے۔ چھٹکارا اچھی چیز سے نہیں پایا جاتا، چھٹکارا انصاف سے نہیں پایا جاتا، چھٹکارا خیر سے نہیں پایا جاتا، شر سے چھٹکارا پایا جاتا، برائی سے چھٹکارا پایا جاتا، اور اس قسم کے تمام نقصان دینے والی چیزوں سے چھٹکارا پایا جاتا۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع علیہ فبلسانہ وإن لم یستطع علیہ فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ بتلایا گیا کہ اگر تم کسی ناپسندیدہ چیز کو، نامناسب چیز کو، مکروہ چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو بدل دو۔ دیکھ کر خاموش رہنا اور اس سے انجان ہونا یہ اسلام میں نہیں بتلایا گیا۔ اگر تمہارے اندر قوت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے تو اپنی قوت و طاقت کے ذریعے اس کو بدلو۔ لیکن ہمیشہ قوت و طاقت کا ملنا تو مشکل ہے، ہر ایک کو یہ سہولت ملنا تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اگر اس کی طاقت نہ ہو، اس کی صلاحیت نہ ہو اور اس موقف میں تم نہ ہو تو کم سے کم اپنی زبان سے تو اس کو برا کہو، اس کی مذمت کرو، اس کے خلاف اپنی آواز تو اٹھاؤ، یہ تو کر سکتے ہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی طاقت نہیں ہے، یہ بھی اگر صلاحیت میسر نہیں ہے تو بتلایا گیا کہ آخری درجہ اس کا یہ ہے کہ کم سے کم تم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھو، کیونکہ کہیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ بری چیز کو اچھا سمجھا جائے، ظلم کو اچھا سمجھا جائے، یہ کہیں نہیں بتلایا گیا۔ تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ دیکھو راستے میں اگر کوئی کانٹا چبھنے والا ہو یا کوئی اور تکلیف دینے والی چیز ہو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو بھی ہٹاؤ، کیونکہ اس سے بھی تمہارے بھائی کو نقصان ہوگا، اس سے بھی دوسرے چلنے والے کو اذیت پہنچے گی۔ تو بتلایا گیا کہ راستے میں اگر کوئی کانٹا ہو یا کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اس کو بھی دور کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ اس سے کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہے، قوم کا نقصان تو نہیں ہے، کسی قبیلے کا نقصان تو نہیں ہے، خاندان کا بہت سے بہت ایک آدمی کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک فرد کو بھی، ایک آدمی کو بھی ذرا سی تکلیف ہو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بتلایا گیا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم میں اچھا آدمی وہ ہے کہ تمہارے خرابیوں سے، تمہارے شر سے یا تمہاری کسی بھی حرکت سے تمہارا پڑوسی محفوظ رہے۔ اگر تم اپنے پڑوسی کو محفوظ رکھتے ہیں
تو وہ تمہارے لیے حق ہے، صحیح ہے، اور اس کے لیے بھی حق ہے۔ یہاں تک کہ بتلایا گیا کہ مجھے آپ کا ارشاد ہے، مجھے یہ اندیشہ ہوگا کہیں پڑوسی کا اس میں حصہ نہ ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، غور کرو کہ پڑوس کا تعلق کیا ہے۔ پڑوس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہم مذہب ہو، پڑوس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے خاندان کا ہو، پڑوسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو۔ بتلایا گیا کہ عدل و انصاف کے معاملے میں، حق و صداقت کے معاملے میں جو ہے مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا، رشتے کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی اور چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں صرف حق اور انصاف کو دیکھا جائے گا۔ رنگ، نسل، وطن اور یہ ساری چیزیں بعد ہیں، حق اور انصاف پہلے۔ تو یہ بتلایا گیا ہم کو۔ تو اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، حق و باطل کی جنگ آج سے نہیں ہے، لاکھوں سال پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں تھا، وہاں بھی حق و باطل کی جنگ تھی۔ اسی طرح تفصیل میں جانا تو نہیں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلا دیا کہ حق و صداقت کے معاملے میں، عدل و انصاف کے معاملے میں میں جو ہے خاندان کو نہیں دیکھوں گا، میں کسی کے مسلمان ہونے کو نہیں دیکھوں گا، میں کسی کے وطن کو نہیں دیکھوں گا۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے ختم کرتے کہا کہ اگر سامنے والا حق و انصاف پر ہے تو میں اس کی تائید کروں گا، نہیں ہے تو وہ کچھ بھی ہوگا میں اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ تو بتلائیے آپ کہ یہاں حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کسی اور بنیاد پہ نہیں ہے، کسی اور سبب سے نہیں ہے، صرف حق و صداقت کی بنیاد پر آپ نے ساری چیزوں کو ختم کیا۔ تو یہ ہے، تو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ حق اور انصاف یہ کسی مذہب سے خاص نہیں ہے، حق اور انصاف وطن سے خاص نہیں ہے، حق اور انصاف رنگ و نسل سے خاص نہیں ہے، زبان سے خاص نہیں ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے ساتھ جو بھی ظلم کرے گا اس کے خلاف آواز اٹھانا، جو بھی جو ہے انسانیت کی بربادی کا کام کرے گا اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے، نہ صرف آواز اٹھانا ہے بلکہ اس کے سامنے بالمقابل ہو کر جتنی طاقت ہے اس کا مقابلہ کرنا، یہ ہم کو تعلیم دی گئی۔ اسی طرح جو ہے ہمارے ملک پر جب انگریز قابض ہوئے، ان سے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں تھا، کوئی ہمارا اور معاملہ تو نہیں تھا، صرف یہی تھا کہ وہ ہم کو آپس میں لڑاتے ہوئے اپنی حکومت چلانا چاہتے تھے، ہندو اور مسلم کی تفریق ڈال کر اپنا معاملہ سیدھا کرنا چاہتے تھے، یہاں کے لوگوں کے حقوق تلف کر کے اپنے ملک اور اپنے ملک کے لوگوں کو آباد کرنا چاہتے تھے۔ یہی ان کا ہمارا جھگڑا، یہ چیز ہوتی رہی، چلتی رہی، لیکن قانون قدرت ہے کہ کسی بھی چیز کی ایک انتہا، جس طرح ایک ابتدا ہے ہر چیز کی اس کی انتہا بھی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو ہمیشہ باقی رہتی ہے، ایسا نہیں۔ فرعون آیا، ابتدا ہوئی، انتہا بھی ہوئی، نمرود آیا، ابتدا ہوئی، انتہا بھی ہوئی، ہر ایک کی ابتدا اور انتہا ہے، کوئی ظالم ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انصر اخاک ظالمن کان او مظلومن، تم اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔
تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہے تو ظالم ہے تو اس کو چھوڑ دو، یا جب مسلمان ظالم ہے تو اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو پھر دوسرے کو کیسا چھوڑا، اس کو کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس کی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ فطرت انسانی ہے، یہ تعلیمات اسلام ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی نیک مقصد کے تحت میدان عمل میں آتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے ہیں۔ تو پہلے ہماری محنت، ہماری ہمت اور ہماری جو ہے اخلاص کی نوعیت، یہ چیزیں اگر پیش کی جائیں تو پھر بعد میں اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت جو فرمائے، ہجرت کا مطلب کیا تھا؟ ہجرت کا مطلب یہی تھا کہ جائیداد چھوڑ دیں، مال و متاع چھوڑ دیں، خاندان و قبیلہ چھوڑ دیں اور ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے حق سے جو ہے دور ہو جائیں یا حق کے معاملے میں سکوت اختیار کریں، یہ نہیں تھا، بلکہ یہاں حکمت عملی یہ تھی کہ ہجرت کر کے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کی جائے، پھر اس کے بعد طاقت پیدا کر کے ان ظالموں کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ مطلب تھا۔ ہجرت جو ہے کمزوری کی علامت نہیں، ہجرت اختیار کے ساتھ کی گئی، مجبوری کے ساتھ نہیں کی گئی۔ سراقہ جب پیچھا کر رہے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نگاہ ڈالی تو وہ زمین میں دھسنے لگے۔ پھر جب توبہ کی تو پھر وہ آپ نے دعا فرمائی، وہ نکل گئے۔ تو یہ اختیار والی ہجرت تھی، مجبوری کی ہجرت نہیں تھی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو ہم جو ہے خاموش ہو جائیں، کچھ بھی ہو ہم مجبور ہو کے یہ کریں۔ مجبوری نہیں ہے، اور مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو خیر اس کا اختیار ہے، لیکن شریعت کا جہاں تک حکم، شریعت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ یہ کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، تم اپنے آپ کو متحد و متفق بناؤ، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اپنے اندر شجاعت پیدا کرو، اپنے اندر للہیت پیدا کرو، اور اپنے اندر خدا کی ذات پہ توکل پیدا کرو۔ یہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے اور سنتے ہیں، کئی وقت واضحوں میں آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک مرتبہ از راہ مصلیحت یہ فرمائے کہ تم لوگ زیادہ مہر مت باندھا کرو کہ جس کے ادائی کی طاقت نہ ہو۔ ایک عورت اٹھی، کہنے لگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے زیادہ مہر کی حد مقرر نہیں کی، تو اے عمر تم کون مہر مقرر کرنے والے حد؟ تو اسلام اتنی آزادی دیا کہ اگر تم کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس میں تم کو پوری آزادی ہے بولنے کی، اپنی رائے دینے کی۔ حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے، حضرت عمر کا قول مصلحت پر تھا، لیکن جب اس عورت نے کہا تو فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہتی ہو، تم بجا کہتی ہو۔ تو یہ نمونے ہمارے پاس ہیں، یہ مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یقیناً آج کسی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا اور اس کا شکر بجا لانا، یہ بھی فطرت انسانی ہے، اور اسلام میں اس کی اجازت ہے، کیونکہ انسان کو راحت ملے، سکون ملے، تو یہ دنیاوی زندگی کا مقصود ہے۔
ہم کو یہ حکم نہیں دیا گا کہ تم اپنے لیے مصیبت طلب کرو، تم اپنے لیے جو ہے رنج و غم کے کیفیات طلب کرو، یہ حکم نہیں دیا گا، بلکہ حکم یہ دیا گا ہمیشہ یہ دعا مانگو کہ اللہ مصیبتوں سے بچا، اے اللہ فتنوں سے بچا، یہ دعا کرنے کا۔ اب مصیبت آ گئی تو صبر کرنا، مصیبت آ گئی یا کوئی فتنہ آ گیا تو اس کو دور کرنا ہے، لیکن فتنہ طلب کرنا نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس طرح سے یہ نعمت ہے، یہ راحت ہے، یہ سکون ہے، اس پر ہم کو شکر بجا لانا ہے اور اس کی بقا کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔